الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ سورہ حج کی یہ تفصیل چل رہی ہے، الحمدللہ 29 آیتوں کی تفسیر ہو گئی۔ گزشتہ آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں استرین و تعمیر کروایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت اس دنیا کو بنایا تو پہلا گھر جو بنایا بیت اللہ بنایا، پھر وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا ہے تو اس طوفان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ کو اٹھا دیا تھا۔ وہ زمین کا حصہ تو باقی تھا لیکن اس بیت اللہ کو اٹھا دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی، وہ نقشہ بتایا، اور اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے استر نو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ پوری وضاحت گزشتہ تفسیر میں بتائی گئی تھی۔ تعمیر جب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز اس جنگل میں کہاں پہنچے گی، یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آواز کا دینا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو زمین اور آسمان کی تمام جگہوں پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ آسمانوں میں جو روحیں تھیں جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس آواز پر لبیک کہا، اور جن جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا دنیا میں آنے کے بعد، اور جو دنیا میں تھے اور انہوں نے بھی لبیک کہا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اتنی مرتبہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ لے جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماوے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے احکام بیان کیے تھے جو گزشتہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ آج کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، پہلا ہی جو لفظ استعمال کیا ذالک، بس یہ احکام حج کے ہو گئے۔ ذالک یعنی گزشتہ جو ہم نے احکام حج کے موٹے موٹے احکام تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اب دوسری بات جو اہم بات ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ جو جتنے بھی احکام ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، کہ جو شخص بھی اللہ کی محترم بنائی ہوئی چیزوں کا اعزاز کرے گا، تعظیم کرے گا، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی احترام بنائی ہوئی، جس کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو جو شخص تعظیم کی نگاہ سے دیکھے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک سب سے بہترین چیز ہوگی۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کے جتنے بھی احکام ہم سب کو دیے ہیں، چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے روزے کی صورت میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جو شخص بھی ان احکام کی تعظیم کرے گا۔ تعظیم سے کیا مراد ہے؟ تعظیم سے دو باتیں مراد ہیں۔ تعظیم سے مراد ہے کہ پہلے اس کا علم حاصل کریں کہ بھئی مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے روزے کیسے رکھنے ہیں، مجھے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اور اس عبادت کرنے کی جو جگہ ہے جیسے کہ مساجد ہے تو مسجد کے کیا حق ہیں، حج ہے تو حج کے کیا حق ہے، حج کرنے کے لیے میں جہاں بیت اللہ میں جاؤں گا تو بیت اللہ کے کیا حقوق ہے، وہاں پر عرفات میں کیا حق ہے، مزدلفہ کے کیا حق ہے، ان تمام حقوق کو معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے مطابق وہ چیز اپنی زندگی میں لاوے۔ یہ ہے ان تمام احکام کی تعظیم کرنا۔ کہ جو شخص بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی تعظیم کرے گا، تعظیم کا مطلب
علم بھی حاصل کرے گا اس کا اور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے یہ کام اس کے لیے سب سے بہترین کام ہوگا کہ اللہ اس کے نتیجے میں دنیا بھی بنا دیں گے اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ یہ پہلا حکم اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں دوسرا حکم دیا، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپایوں کو ہم نے حلال کر دیا ہے۔ انعام سے مراد 4 قسم کے جانور آتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے اور مینڈا ہے، جس کو بھیڑ بکریاں کہیں گے، اور اس کے نر اور مادہ دونوں قسم کے جانور اس کے اندر آ جائیں گے۔ سورہ انعام میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ تمام جتنے بھی پالتو جانور ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ کون سے موقع پر؟ قربانی کے موقع پر۔ کون سے موقع پر؟ حج کے موقع پر۔ اس کے علاوہ دوسرے جانور بھی ہے جو حلال ہے، بہت سارے پرندے حلال ہے، بہت سارے جانور حلال ہے، لیکن قربانی کے ایام میں اور حج کے ایام میں یہی جانور حلال ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، چوپائے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جانور جن کو پڑھ کر تمہارے سامنے بیان کیے گئے، یعنی دوسری صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسے جانور کہ جو تم پر حرام کیے ہیں وہ تم پر حرام رہیں گے، اور جو جانوروں کو اللہ نے حلال کیے وہ حلال رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم یہاں پر کیوں دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم کیوں یہاں بیان کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ مشرکین میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام کر دیا تھا، جیسے کہ بہت سارے آج بھی ہم دیکھ رہے، ہمارے جو ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں ہم دیکھ رہے، ہمارے سامنے بھی جانور آ رہے ہیں جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، تو وہ جانوروں کو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے، اپنے طور پر انہوں نے حرام کر دیے کہ بھئی اس کو ہاتھ لگانا، اس کو پانی پلانا، اس کا دودھ نکالنا، اس کو چارہ یہ کرنا، یہ تمام چیزیں اپنے طور پر انہوں نے حرام کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام ہوگی، ہم نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال رہے گی۔ کسی کے کچھ کہنے سے، کسی کے کچھ کرنے سے وہ چیز حلال یا حرام نہیں بنتی۔ اسی طرح بتوں میں مشرکین میں ایسا ہی تھا کہ بھئی 5 سال تک اونٹ اگر نر بچہ دے دے تو پھر اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر۔ ایسے بہت سارے ان کی رسم و رواج تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت بیان کر کے اور یہ آیت لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مشیت میں اور اللہ کی قدرت میں ہے کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا۔ آگے جو یہ بات بیان کی کہ جو چیزیں تم پر تلاوت کر کے بیان کی گئی وہ حرام ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چھٹے پارے میں ہے کہ بھئی مردار تم پر حلال کیا، حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ٹکر کھا کر جانور مر جاوے وہ بھی حرام ہے، جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر جاوے وہ بھی حرام ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، جیسے کہ بتوں کے نام پر چڑھاوا کیا ہو۔ بہت سارے ہمارے لوگ بھی نہ جانے بڑے بڑے کچھ عجیب و غریب پیروں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ جانور حلال اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے، بسم اللہ اللہ اکبر کے لفظ سے ہی وہ حلال ہوگا، اس کے علاوہ کسی پیر یا کسی بت کے نام کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا، الا ما یتلا علیکم، وہاں پر صراحت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا حکم اس آیت میں دیا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کی گندگی سے بچو۔ بتوں کی، دیکھو اوثان کس کو کہتے ہیں؟ اوثان یہ وثن کی جمع ہے، بہو وچن ہے۔ وثن کہتے ہیں ایسے بت کو جس کی شکل و صورت نہ ہو، جیسے پتھر ہے، ایک پتھر خالی گاڑ دیا گیا اور اس کی پھر عبادت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وثن۔ پیڑ ہے، پیڑ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وثن۔ تو وثن ایک ہوتا ہے صنم، صنم کہتے ہیں کہ جس کی شکل و صورت ہو، ایسے بتوں کو صنم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر کہا ہے وثن یعنی ہر قسم کے بت، مراد یہاں پر کہ ہر قسم کی بتوں کی گندگیوں سے بچو، اس لیے کہ ہمارے دل کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی چیز شرک ہے، جیسے کہ چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، مسلمانوں کے متعلق خراب چیزیں دلوں میں لانا، یہ تو وہی گندگی، لیکن سب سے بڑی گندگی جو ہمارے دل کا ستیہ ناش کر دیتی ہے وہ ہے شرک۔ اس نے یہاں پر بتوں کی گندگی کا لفظ استعمال کیا کہ جیسے آدمی ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ بھئی گوبر پڑا ہوا ہے تو کہا آدمی جا کر اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے،
بلکہ اس سے کئی فاصلے پر رہتا ہے کہ اس کی بو بھی اس کے ناک میں نہ آوے. اسی طریقے سے شرک سے بھی وہ دور رہے. اس لیے یہاں پر گندگی کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا حکم اس میں دیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. آگے چوتھا حکم دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ جو ان لوگوں نے قائم کیا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا, یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ایک صرف اللہ کی عبادت کرنا کا حکم دیا تھا, لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو ایسا پھنسایا کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. اس جھوٹی بات کے اندر ہر قسم کی جھوٹی بات داخل ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے بڑے گناہ ہیں, جو سب سے بڑے گناہ ہیں, جو شرک کے برابر گناہ ہے, اس کے اندر جھوٹ بھی سب سے بدترین گناہ ہے. کہ جھوٹ کے نتیجے جھوٹ اور شرک سب قریب قریب ہے. اس لیے جھوٹی گواہیوں سے بھی بچنے کا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, قرآن بھی حکم دیتا ہے. اور جھوٹ باتوں سے اپنے آپ کو بچاوے. مرنا تو آدمی پسند کرے, لیکن اپنی زبان سے جھوٹی الفاظ, جھوٹی باتوں کو بیان کرنا یہ آدمی کو گوارا نہ ہو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے. وَاجْتَنِبُوا, کتنا پاور والے لفظ ہیں. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ کرنا کیا ہے. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ, یکسوئی کے ساتھ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. ہمارے دلوں میں یہ یقین ہو کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے, نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا کے تمام اسباب نفع کے موجود ہو, لیکن اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی بھی نفع پہنچا نہیں سکتا ہے. اگر نقصان کے تمام اسباب موجود ہو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وہ یقین ہمارے دلوں میں ہو حنفاء للہ, اللہ کی طرف یکسو ہو کر, غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. ایسی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. آگے بیان کیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. دیکھو یہاں پر حنفاء کا لفظ آیا ہے, مطلب حنیف. اللہ تبارک تعالیٰ نے حنیف کس کو کہا پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حنیفہ کہا. حنیف کس کو کہیں گے؟ روایتوں میں لکھا ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے خالص اللہ کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ایسے بندے کو بھی حنیف کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے. پھر آگے بیان کیا جو شخص شرک کرتا ہے اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں. اس کو دو طریقے سے سمجھایا اللہ نے کہ شرک کرتا ہے اس کا انجام کیسا ہوتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. دیکھو ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھ میں کیا آتا ہے ہم کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے برا اور سب سے خطرناک اللہ کے نزدیک جو گناہ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ شرک کرنا. اس لیے ہم ہمارے اس سر کو اللہ کے سامنے کبھی بھی کسی کے سامنے جھکائیں گے نہیں, یہ عزم اور ارادہ کریں ہم. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, وہ ایسا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا. یعنی آسمان کی مثال توحید کی مثال ہے, ایمان کی مثال ہے آسمان, کہ بھئی ایمان پر رہتا ہے تب تک وہ آسمانوں پر رہتا ہے اور بلندی پر چڑھتا رہتا ہے, لیکن جب وہ ایمان کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے تو وہ گویا کہ آسمانوں سے نیچے گر پڑا. نیچے گرے گا تو کچھ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. اسی کو کہا خر من السماء, آسمانوں سے گرا. اور گرنے کے بعد کیا ہوا؟ جب کوئی جانور مردار ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گیدھ ہے, چیل ہے, وہ آتے ہیں اور اس کی بوٹیاں چن چن کر لے جاتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ, پھر پرندوں نے اس کو نوچ لیا, یعنی اس کو بالکل بے حال کر دیا. ایسا ہی جو شرک کرتا ہے وہ دنیا میں بھی بے حال رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ بے حال رہے گا, اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہے گا. دوسری مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح. دوسری مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی, یا تو وہ آدمی ایسا ہے جو ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا, تیز ہوا آئی اور تیز ہوا نے اس آدمی کو اٹھا کر دور دراز جگہ میں پھینک دیا. دور دراز جگہ میں پھینکنے کی وجہ سے اس کے حواس ختم ہو گئے,
دیکھو یہاں پر قرآن کریم نے صحیق کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا میں ترجمہ دور دراز کر رہا ہوں، حالانکہ ترجمہ صحیق کا صحیح معنوں میں اگر لغت کے اعتبار سے دیکھنے جاوے صحیق کہتے ہیں اس طریقے سے آدمی کو پھینکا جاوے کہ پھینکنے کے نتیجے میں وہ آدمی پیس جاوے، ختم ہو جاوے، اتنی گہری کھائی میں اس کو ڈال دیا جاوے کہ وہ آدمی کا نام و نشان باقی نہ رہے، ایسے پھینکنے کو صحیق کہا جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ شرک کرنے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کا رہتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو خلاصہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہی نکلا کہ اللہ نے جو چیزیں ہم پر حرام کی ہے ہم اس کو حرام سمجھے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کی ہے وہی چیزیں حلال ہے، کسی کے حرام اور حلال کرنے سے وہ چیزیں حرام یا حلال نہیں ہوگی، اور ان چیزوں میں صرف ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کے سوا کسی کی بات کی ہم پرواہ کریں گے نہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اب دوسری بات بیان کی ہے، لیکن وہی انداز اختیار کیا، ذالک، یہ بات ہو گئی، یہ شرک کے متعلق جو ہم بات تھی وہ ہم نے تم کو سمجھا دی، ذالک۔ اب دوسری بات سمجھو، دوسری بات کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص بھی اللہ کی یادگار چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہوگا، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہی اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کرے گا۔ اب اللہ کی یادگار چیزیں کیا ہے؟ جیسے کہ حج کے موقع پر بیت اللہ اللہ کی یادگار ہے، عرفہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، قربانی کے جانور ہے، مساجد ہے، علم دین سکھانے والے اولیاء ہے، وہ سب کے سب جو ہے اللہ کے شاعر ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اذانیں ہیں، اقامتیں ہیں، وہ سب اللہ کی یادگار ہے۔ جو شخص اس کی جتنی تعظیم کرے گا، جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے، ایک طرف اذان ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاتھوں سے موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں سے اس کو آواز میں کم کرنے کے وہ نہیں ہو رہی ہے اندر، تو یہ ہم اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کر رہے۔ مسجدوں کا ہم کیا حال بنا رکھا ہے، مسجدوں میں جتنی بھی دنیا کی باتیں ہو سکتی تھی اس کو ہم نے مسجدوں میں کرنا شروع کر دی۔ مسجد ایک عبادت کی جگہ تھی، اس کو لوگوں نے لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی یاد کی چیزیں ہیں اس کی تعظیم آدمی جتنی کرے گا وہ اسی وقت کرے گا جبکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقوی کا محور جو ہے، جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ دل میں جتنا تقوی ہوگا ایسے ہی بدن سے اعمال ظاہر ہوں گے۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عام اصول بیان کر کے ایک حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے یہ بات آگے والے آیت سمجھنے سے پہلے ایک حکم سمجھنا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل حج کرتے تھے، جب حج کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لیتے تھے، جو جانور وہ مکہ میں جا کر قربان کرتے تھے ان کو وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہی لے جاتے تھے۔ ایسے جانوروں کو کہا جاتا تھا ہدی کے جانور، یہ خالص اللہ کے لیے ہوا کرتے تھے۔ اس کا دودھ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر سوار ہونا بھی جائز نہیں ہوتا تھا، اس کے بالوں کو لے کر اون کو لے کر استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوتا تھا۔ ایسے جانوروں کو کہا جاتا تھا ہدی کے جانور۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک حکم بیان کر رہے ہیں، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے اس میں یعنی ان جانوروں میں نفع اٹھانا ہے ایک متعین مدت تک، یعنی جب تک تم نے اس کو ہدی کا جانور نہیں بنایا ہے تب تک تم اس کے ذریعے سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے، اٹھاؤ، دودھ استعمال کرو، اس پر اوپر سوار ہو جاؤ، سب کچھ کر سکتے ہو۔ دوسرا اس کی تفصیل کہ جب تک تم اس کو اس کے قربان کرنے کی جگہ تک نہیں لے جاتے تب تک مجبوری کی حالت میں تم اس سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ یعنی کہ ایک آدمی ایسے قربانی کے جانور کو لے کر جا رہا ہے، اس کے پاس دوسرا جانور نہیں ہے، پیدل چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تھک چکا ہے، اب اس کو سوار ہونے کی ضرورت ہے، مجبور ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہے کہ بھئی سواری پر سوار ہو جا مجبوری کی حالت میں۔ تو ایک متعین مدت تک اس کو فائدہ اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھو یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہے؟ اللہ جتنی بات کا حکم دے وے اتنی ہی وہ چیز حلال ہوگی۔ اللہ جہاں روک دے وہاں پر رک جانا ہے۔ اللہ یہ حکم بتا کر ہم کو دنیا کے تمام جتنے بھی احکام ہم کو دیے وہ اس احکام پر ہم کیسے چلیں گے وہ طریقہ ہم کو سکھا رہے ہیں۔ تو ایک متعین مدت تک پھر کیا ہے؟ ثم محلها الى البيت العتیق،
پھر اس کو حلال کرنے کی جگہ کے پاس بیت اللہ کے قریب پہنچا دو، ثم محلها، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ الی البیت العتیق، پرانا کعبے کا مکان ہے۔ عتیق کہتے ہیں پرانے مکان کو۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ بیت اللہ کو عتیق کیوں کہتے ہیں، بیت عتیق بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں اس کا ایک دوسرا نام کیا بھی ہے، بیت عتیق۔ عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے پرانے کے، کیونکہ سب سے پرانا مکان ہے اس لیے اس کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا دوسرا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر سے تمام گندگیوں کو دور کر دیا، آزاد کر دیا، بتوں کی گندگی وہاں سے دور کر دی، اس بنیاد پر اس کو بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ تو وہ قربانی کے جانور کہاں ذبح کیے جائیں گے؟ بیت عتیق کے پاس وہاں پر ذبح کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر حکم دیا ہے۔ آگے بھی اہم احکام ہیں، قربانی کے متعلق احکام ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے ہیں کہ بھئی قربانی کے بارے میں جو ہے بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھئی جیو کی ہتیا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، طرح طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے والے آدھے رکوع میں سب سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔